اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. قرآن میں صاف ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ سولی پہ لٹکا سکے، ولیکن شبہ لہم، معاملہ مشتبہ کر دیا گیا، بر رفعہ اللہ الیہ، اے اللہ پھر ہوا کیا، نہ قتل ہوئے نہ سولی پہ گئے، کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں بلکہ ہوا یہ، رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اٹھا لیا اپنی طرف. جناب پروفیسر غامدی صاحب، ان بیچاروں کی ہر تھوڑے دن کے بعد شامت آئی بھی ہوتی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار چھوڑ دو جان. انہوں نے کیا کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کے آسمان پہ اٹھنے کا انکار کر دیا. یہ کتنی واضح آیت ہے، کتنی واضح آیت ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب پروفیسر غامدی صاحب غلط فہمی کا شکار نہیں ہیں، جان کر گڑبڑ کر رہے ہیں. بعض دفعہ اہل علم پر معاملہ مشتبہ ہو جاتا ہے، اختلاف رائے کی گنجائش ہوتی ہے. بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اتنی واضح آیت ہے، یہ 5ویں کلاس کے بچے کو سمجھاؤ گے سمجھ میں آئے گی، مگر لمس یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب کی سمجھ میں انتہائی قابل احترام ہونے کے باوجود ان کی سمجھ میں نہیں آتی. تو اس لیے ایسا نہیں ہے. اور صحیح بخاری کی حدیث میں تو اور واضح ہے. بخاری اور مسلم کی حدیثوں کی بھی تو کوئی حیثیت ہے نا. یا تو آپ صاف طور پر کہیں کہ میں حدیث کو حجت نہیں مانتا، پھر آپ سے الگ اسٹائل میں ہم بات کریں گے، پھر ہم حدیث کی حجیت پر بات کریں گے. نہ تو آپ دو ٹوک لفظوں میں حدیث کی حجیت کا انکار کرتے ہیں، کبھی آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث جو قرآن کے خلاف ہے میں اس کو نہیں مانتا. تو اس کو ثابت تو کریں قرآن کے کہاں خلاف ہو رہی ہے. یہ یتوفا کے لفظ سے آپ استدلال کرتے ہیں. یتوفا کے تو قرآن ہی میں کئی معنی میں استعمال ہوا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ تمہیں رات کے وقت وفات دے دیتا ہے. کیا مر جاتے ہیں ہم رات کے وقت؟ وہ کہتے ہیں نا یا عیسیٰ انی متوفی کا، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ میں، اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں. تو یہاں وفات کا مطلب موت نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں وفات کہیں موت کے معنی میں کہیں استعمال ہوا، کہیں وصولی کے معنی میں. اس پر میرا الگ مستقل بیان ہے کہ توفا کا اصل مطلب کیا ہے. ابھی میں اس کو نہیں چھیڑوں گا، موضوع چینج ہو جائے گا. یتوفاکم باللیل، اللہ تمہیں رات کو وصول کر لیتا ہے، حالانکہ ہم تو بستر پہ ہی ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہاں وصولی کا معنی کچھ اور ہے. تو یتوفا کے مختلف جگہوں پہ مختلف معنی آئے ہیں. تو قرآن کا ہمیشہ وہ معنی کیا جائے گا جہاں ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرا نہ رہی ہو اور قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ نہ پیدا ہو جائے. تو یہ جو آیت ہے نا سورہ مائدہ کی، اس میں تو بہت وضاحت سے اللہ نے بیان کر دیا. وما قتلوہ وما صلبوہ، اللہ فرماتے ہیں نہ قتل کیا نہ سولی پہ لٹکایا، بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حدیث کے اس راوی ہیں، انہوں نے قرآن کی اگلی آیت بطور دلیل کے بھی پیش کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہے اور قرب قیامت میں نازل ہوں گے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ وہ جو موقع تھا نا جس میں یہودی قتل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جناب غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر تو قتل نہیں کیے لیکن اللہ نے بعد میں وفات دے دی. تو یاد رکھو یہ جو بعد میں اگر وفات ہوئی ہوتی تو یہ اتنا بڑا واقعہ ہوتا کہ عیسائی اس واقعے کو بھولتے نہیں. کیا خیال ہے؟ بھول جاتے کہ عیسائی کے بعد میں عیسائی تو خود اس وقت سے پریشان ہے، عیسائی ابن مریم گئے کہاں؟ کوئی ایک عیسائی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو محقق ہو اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سن فلاں میں ہوئی ہے اس واقعے کے بعد. تبھی وہ کنفیوز ہیں، تبھی تو قرآن کہہ رہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، شک میں پڑ گئے. اب عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے کسی بھی عیسائی سے پوچھیں، وہ خود یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ آسمانوں پہ. البتہ وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ ان کا کفارے کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے سولی پہ لٹک کے ہمارے گناہوں کو معاف کروا دیا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ لٹک کے ہمارے گناہوں کو معاف کر کے چلے گئے، پھر اللہ نے دوبارہ زندہ کیا اور پھر آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا. یعنی عیسائی بھی اس کے قائل ہیں کہ کہاں چلے گئے؟
اب ممکن ہے پروفیسر صاحب یہ کہیں کہ تم لوگوں نے یہ عقیدہ عیسائیوں سے ہی لیا ہے، تو یہ بات غلط ہے. عیسائیوں سے نہیں لیا ہم نے یہ قرآن سے لیا ہے، لیکن عیسائیت اس کی تائید کرتی ہے. اور یہ تاریخی واقعہ ہے، تاریخی واقعے میں اتنے سارے لوگ غلطی پر جمع، واقعہ بھی اتنا بڑا. اگر بعد میں انتقال ہوا ہوتا تو عیسائی کہتے نا کہ نہیں بھائی وہ تو ہم 5 سال یا 10 سال کے بعد بھی عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے اور پھر یہ بیماری ہوئی. اس میں اختلاف ہوتا، کوئی کہتا یہ بیماری، کوئی کہتا یہ بیماری، سال کے 1-8 سال میں اختلاف ہوتا، کوئی کہتا سن فلاں میں انتقال ہوا. لیکن عیسائیت بھی اس سے کیا ہے؟ خاموش. ہاں وہ بعد میں کسی نے بقراتی جھاڑی ہو اپنی، فنٹر تو ہر جگہ ہوتے ہیں نا، وہ ایسے ہی جیسے کچھ اپنی نت نئی تحقیقات، ان میں بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن ہمیں جو عیسائیوں میں جو مذہبی لوگ ہیں ان میں کوئی بھی اس کا قائل نظر نہیں آتا. اس لیے یہ ہمارا عقیدہ ہے. صحیح ہے، بخاری کی حدیث ہے، لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا، فرمایا عن قریب عیسیٰ ابن مریم تم پر نازل ہوں گے، حکم بن کے، حاکم بن کے، عادل بادشاہ بن کے نازل ہوں گے. فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، عیسائیت کا جو نشان ہے صلیب اس کو توڑ دیں گے. وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، دنیا سے خنزیر کا خاتمہ. یورپ امریکہ میں لوگ پریشان ہوتے ہیں نا، ہر جگہ خنزیر، ہر جگہ خنزیر، سور کی چربی چاکلیٹوں میں. عیسیٰ علیہ السلام کا ایک کام کیا ہوگا کہ اس نسل اس کی ختم کر دی جائے، تاکہ یہ حلال فاؤنڈیشن اور یہ حرام فاؤنڈیشن اس ٹینشن سے ہمیں نجات مل جائے. ہوتے ہیں نا کوڈ ان کے، سور کی چربی، خنزیر کا خاتمہ کر دیں گے. وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیے کے نظام کو ختم کر دیں گے. تو یہ واضح احادیث ہیں. جناب پروفیسر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میری ایک رائے ہے، کسی کو اس سے اختلاف کرنا ہے تو کرے. تو یاد رکھو اختلاف رائے کی گنجائش اجتہادی مسائل میں ہوتی ہے، اجماعی مسائل میں نہیں ہوتی. جو چیزیں 2 ٹوک لفظوں میں بیان کر دی ہیں، پوری امت کا عقیدہ ہے. عقیدہ طحاویہ، امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی جو فقہ حنفی کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے. اور وہ کتاب 4 مکاتب فکر کے علماء پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ اہل حدیث حضرات بھی پڑھتے ہیں. بلکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کو اہل حدیث زیادہ اہتمام سے پڑھتے ہیں، اور ہمارے ہاں جو حنفی مدارس ہیں ان میں اتنے اہتمام سے نہیں پڑھائی جاتی. نہیں یاری میرا خیال ہے. تو میں بھی ایک مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی شرح العقائد کو نکال کے عقیدہ طحاویہ رکھو، اس میں صاف ستھرے سے عقائد ہیں، پیچیدگی نہیں ہے. اور یہ میری کیا اوقات، بڑے بڑے علماء سے میں نے سنا ہے کہ عقیدہ طحاویہ کو شامل. اس کے بعد یہ پھر یہ فضول قسم کی بحثیں ہی ختم ہو جائیں گی. ٹیکنیکل پیچیدہ جو عقائد کے معاملے میں ہے نا، صاف ستھرے جو ہے وہ نکھرے ہوئے بالکل سادہ سے عقائد ہیں، بالکل سیدھے سے. شرح العقائد جو کتاب ہے اس میں منطق کے طرز پر ہے، پیچیدگیاں ہیں. وہ پڑھنے کے بعد بعض دفعہ انسان اور کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے. وہ کسی زمانے کے لیے ٹھیک تھی، اب اس کی ضرورت، اس وقت فلاسفر جو تھے وہ اعتراض کرتے تھے تو ان کو جواب دینے کے لیے یہ اشکال، یہ جواب ایسے کر کے لکھی گئی ہے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے. تو خیر، تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو پھر سزا دی کیونکہ انہوں نے اپنے خیال کے مطابق بہرحال سولی پہ لٹکا دیا. اللہ نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو خوشخبری دی، انی مطہرک، اے عیسیٰ میں تجھے ان کافروں سے بچا لوں گا. یہاں بھی ایک بات دیکھو، اگر اللہ نے موت دے کے بچانا ہوتا تو وہ حضرت عیسیٰ کہتے اللہ وہ پہلے سے مجھے قتل کرنے کے، اس کی میں مثال دیتا ہوں نا. آپ میرے پاس آئے، دشمن باہر کھڑے ہوئے قتل کرنا چاہتے ہیں آپ کو، میں کہتا ہوں بھائی میں تمہیں بچا لوں گا. کیسے بچاؤں گا؟ میں خود ہی مار دوں گا آپ کو، تمہیں وفات دے دوں گا، انی متوفی کا تمہیں وفات دے دوں گا. تو کہیں گے پھر بچانا کس بات کا ہوا؟ تو اللہ فرما رہے انی متوفی کا وما کر اللہ فرماتے یہودیوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی ان کی تدبیر کا جواب دیا. وہ جواب کیسے ہے؟ یہودی کیا مکر کر رہے ہیں؟ قتل کر دیں. اللہ فرماتے ہم بھی ایک تدبیر کر رہے ہیں، وہ کیا ہوگی؟ قتل سے بچا لیں. پورا سیاق و سباق یہ بتا رہے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، اے عیسیٰ میں تجھے وصول کر لوں گا، ورافعک الی اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا اور ان کافروں سے بچا لوں گا. تو اس میں کہیں بھی اگر موت دے کے بچانا ہوتا تو یہ بچانا اس موقع پر بچانا نہیں کہلاتا. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں
जज़ाकल्लाह।